میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ اس میں کبیرہ گناہوں کا بیان ہے، اور ہم سب کو یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المعجم الکبیر، حدیث نمبر 2887۔ امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محبوب رب العالمین محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کی تو بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 1433 سن ہجری کے محرم الحرام کی 12ویں شب ہے۔ فیضان مدینہ سردار آباد میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی درود پاک کے بارے میں روایت آپ نے سنی۔ آئیے اب یہ سنیے کہ خود امام پاک کتنا درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام پاک، امام حسین، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں کاش ہمیں بھی کثرت درود کی سعادت نصیب ہو جائے، آمین۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کے تعلق سے کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو امیر علیہ سنت نے استغاثہ لکھا ہے اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے،
یہی حاجت کے طیبہ میں مروں، ہے یہی حاجت کے طیبہ میں مروں، ہے میرے حاجت روا فریاد ہے، اے میرے حاجت روا فریاد ہے، دے دیا سارے طبیبوں نے جواب، بحر زہرا دے شفا فریاد ہے، میں نکما ہوں نکمے کو نبھا، کون ہے تیرے سوا فریاد ہے، نفس و شیطان کی پکڑ میں آ گیا، نفس و شیطان کی پکڑ میں آ گیا، نفس و شیطان کی پکڑ میں آ گیا، زور عصیاں بڑھ چلا فریاد ہے، زور عصیاں بڑھ چلا فریاد ہے، جھانکنی میں سختیوں پر سختیاں بڑھ رہی ہیں، سیدہ فریاد ہے، دے علی اصغر کا صدقہ سرورا، دے علی اصغر کا صدقہ سرورا، اے کرے جود و سخا فریاد ہے، مفلس و لاچار و خستہ حال ہوں، مخزن جود و عطا فریاد ہے، چھا گئی دل پر خزاں پیار حسین، چھا گئی دل پر خزاں پیار حسین، دے بہار جان فضا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے، کاش ہو جاؤں مدینے میں شہید
جس قدر بھی گتھیاں ساری سلجھا دو شاہ فریاد ہے حال ہے بے حال شاہ کربلا عطار کا فریاد ہے اے شہید کربلا فریاد ہے جان بی بی فاطمہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا امام حسین شہزادہ کونین بہت بڑے سخی تھے، اور آپ کی شان سخاوت کیا تھی؟ چنانچہ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی حجر العلوم میں لکھتے ہیں، ایک شخص نے شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مانگا۔ فرمایا اے بندے، تمہارے مانگنے کا مجھ پر بڑا حق ہے، میرے لیے اس بات کا فیصلہ مشکل ہے، میں تمہیں کیا دوں؟ تم جس چیز کے قابل ہو میں اس کے دینے سے عاجز ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو زیادہ عطا بھی تھوڑی ہے، میں تمہارا مکمل طور پر شکریہ ادا نہیں کر سکتا، ہاں مگر جو موجود ہے اگر وہی لے لو اور مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو تو میں تمہارے ادائیگی حق سے قاصر ہوں۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول کے نواسے، میں آپ کے اس عطیے کو بھی قبول کرتا ہوں اور شکریہ کو بھی، اور نہ دینے پر آپ کا عذر بھی میری سر آنکھوں پر۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مانگنے والے کو پہلے سے عذر پیش کرنے میں زیادہ آپ کو نہیں دے سکتا، اب دیا کیا یہ سنیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وکیل کو بلا کر حکم دیا کو حساب کتاب کرے، پھر فرمایا 3 لاکھ درہم سے جو زیادہ ہو لے آؤ۔ وکیل نے 50,000 درہم لا کر پیش کیے، فرمایا 500 دینار اور بھی تھے، وہ کہاں ہیں؟ عرض کی میرے پاس ہیں۔ فرمایا وہ بھی لاؤ، وہ بھی لے آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام دراہم و دینار، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، سب اس سائل کو عطا فرمائے۔ فرمایا کسی مزدور کو لے آؤ، وہ 2 مزدور لے کر آیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر مزدوروں کی اجرت کے لیے مرحمت فرمائی۔ غلاموں نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم، ہمارے پاس تو 1 درہم بھی نہیں بچا۔ فرمایا مجھے اللہ تعالی کے ہاں اپنے لیے بڑے اجر کی امید ہے۔ تو
تو ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سخی تھے اور خوب سخاوت فرماتے تھے، سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، اور سبحان اللہ جو سخی ہے وہ جنت سے قریب ہے۔ جی ہاں، چنانچہ بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ نمبر 948 زیارت کر لیں، یہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ہے۔ سنن ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سخی قریب ہے اللہ تعالی سے، قریب ہے جنت سے، قریب ہے آدمیوں سے، دور ہے جہنم سے۔ بخیل یعنی کنجوس دور ہے اللہ تعالی سے، دور ہے جنت سے، دور ہے آدمیوں سے، قریب ہے جہنم سے۔ اور جاہل سخی اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ پیارا ہے بخیل عابد سے۔ تو سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا امام حسین اللہ سے قریب ہیں، جنت سے قریب ہیں۔ سخی اتنے بڑے آپ۔ شعب الایمان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہے اس نے اس درخت کی ٹہنی پکڑ لی، وہ ٹہنی اس سخی کو نہ چھوڑے گی جب تک جنت میں داخل نہ کر لے۔ اور بخل، کنجوسی جہنم میں ایک درخت ہے۔ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اس نے اس بخل کے درخت کی ٹہنی پکڑ لی ہے، وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کیا کریں، اور یہ سب اچھی اچھی نیت سے کیا کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مواقع بہت سے ہیں۔ اچھی اچھی نیت سے اپنی اولاد پر خرچ کریں گے، ماں باپ پر خرچ کریں گے، بہن بھائیوں پر خرچ کریں گے، پڑوسیوں پر خرچ کریں گے، مساجد مدارس کی تعمیرات پر خرچ کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے خرچ کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کی بات چل رہی تھی، آئیے کچھ جھلکیاں میں آپ کو پیش کروں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاق اس قدر وسیع تھا جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کے ساتھ مل کر آٹا گوندا کرتے تھے، خود کھانا پکایا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ روزہ دار رہا کرتے تھے۔ مدنی انعامات میں ترغیب تو ہم کو بھی ہے، ہر اسلامی بھائی ہر ہفتے پیر کے دن کا روزہ رکھے، اور پیر کا دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ تو امام حسین کے چاہنے والوں، الحمدللہ ہم چاہنے والے ہیں بھائی، محبت کرنے والے۔ امام حسین سے ہمیں جو پیار ہے، دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو امام حسین ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ 5 دن ہیں، اس میں روزے کی امانت ہے۔ بقرعید کے 4 دن 10 11 12 13 اور عید الفطر کا 1 دن، یہ 5 دن ہیں۔ اس کے علاوہ رکھیں سارا سال روزہ۔ رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ عز و جل ہر پیر کو روزہ رکھا کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار فرماتے تھے، کبھی آپ نے تنہا کھانا تناول نہیں فرمایا۔
شب و روز میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نوافل کتنے پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ. ہم سے تو وہ سنت قبلیہ تو نوافل بعدیہ بھی نہیں پڑھی جاتی، سستی ہو جاتی، عصر کی سنتوں میں، عشاء کی سنتوں میں، اور اس کے بعد جو نوافل ہوتے اس میں غفلت ہو جاتی. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، سبحان اللہ، آپ شب و روز میں 700 نوافل پڑھا کرتے تھے. 700. عشاء کی نماز کے بعد صبح تک قیام فرماتے اور اسی عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا فرمایا کرتے. آپ میں عاجزی کتنی تھی، اپنے اونٹوں کو خود چارہ ڈالتے، بکریوں کا دودھ دھوتے، ہر سال حج پر تشریف لے جاتے. آپ نے 40 حج کیے، اور جن میں سے جو سوانح کربلا میں لکھا ہے آپ نے 25 حج پیدل ادا فرمائے. اب پیدل حج کا مطلب کیا ہے؟ آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں پیدل حج سے مراد ہے مکہ مکرمہ سے عرفات جانا آنا، نہ کہ گھر سے پیدل جانا. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی مکے سے عرفات وہ جاتا ہے آتا ہے پیدل تو یہ پیدل حج ہے. تو آپ نے، ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل کیے. اور یاد رکھیے کہ پیدل حج کرنے کی فضیلت زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے؟ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کا وعدہ ہے. ہر قدم پر جو پیدل حج کی سعادت حاصل کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی. کہا گیا حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی ہے. تو اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عز و جل کا فضل بہت بڑا ہے. تو ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج پیدل کیے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور سوانح کربلا میں لکھا ہے کہ آپ تواضع اور اخلاص و ادب کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. ان کی ساری فرماتے تھے، حالانکہ سواریاں آپ کے پاس ہوتی تھیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو بہت کم آرام فرماتے، ہمیشہ مہمانوں کی تلاش میں رہتے. مہمان نواز بہت تھے. آپ اپنے کاشان اقدس میں جھاڑو دے لیا کرتے تھے، چراغ روشن فرماتے تھے. غریب اور امیر سب کے ساتھ یکساں سلوک فرمایا کرتے تھے. اور ہم جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، مالدار اور غریب کے ساتھ کیا ہمارا یکساں سلوک ہے؟ ہم غور کریں. مالدار کے آنے پر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غریب آدمی آ جائے تو اس کو کون پوچھتا ہے؟ چاہے وہ دکان پر آئے، چاہے مکان پر آئے، چاہے کہیں ملاقات ہو جائے، تو مال کے سبب وہ بڑا اس کا ادب کیا جاتا ہے، آنر دی جاتی ہے. اور یہ درست نہیں ہے کہ کسی شخص کی اس کے مال کی وجہ سے عزت کی جائے. یہ اچھا نہیں ہے کہ مال کی وجہ سے تواضع اختیار کرنا، اس کو علماء نے منع فرمایا. بہرحال امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل تھے، حیا والے تھے. اور آپ نے کبھی بھی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمایا، کبھی کسی پر آپ نے ظلم نہیں کیا. کیا شان ہے ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. سوانح کربلا میں
جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اور یہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی لکھی ہوئی، جنہوں نے خزائن العرفان بھی لکھا. یہ مفسر قرآن ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. آپ لکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام بہت شیریں تھا، گفتگو بڑی میٹھی فرماتے تھے آپ، اور اس قدر میٹھی گفتگو فرماتے تھے کہ اہل مجلس یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کا کلام ختم ہی نہ ہو، بس آپ کی باتیں سنتے رہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی نیک طبیعت اور عبادت گزار تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کھیل کود کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، بڑے بڑے مکانات بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ہم دوستیاں پالنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ہم کھیل کود کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ہم نت نئی دنیاوی معلومات لینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ہم شہرت کے لیے نہیں آئے. دنیا کی جھوٹی عزت کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ہم دنیا میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ تو قرآن پاک میں واضح لکھا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، عبادت کریں. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بھی پتہ نہیں ہمیں. قافلوں میں سفر تو کرتے نہیں ہیں، مدنی چینل دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، مطالعہ کیا نہیں جاتا، اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں، علم دین حاصل ہی نہیں ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت اپنی کتاب کے اندر عبادت کی تعریف لکھی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، کون سا کام عبادت کہلائے گا. سنیے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. رضائے رب الانام عز و جل کے لیے کیے جانے والے ہر کام کو محیط ہے. کیا خلاصہ ہوا؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، جائز کام. ہاں، اگر کوئی جہالت کی وجہ سے ناجائز کام کو اللہ کی رضا کے لیے کہے گا تو جاہل ہے. گناہ کے کام پر ثواب تھوڑی ملے گا، گناہ کے کام پر اللہ کی رضا تھوڑی ملے گی. تو وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. میرے آقا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ مہمان نواز بہت تھے. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی ایک اور کتاب، بہت پیاری کتاب ہے، مختصر ہے، جامع بہت ہے، حسن اخلاق اس کتاب کا نام ہے. اسے لیں، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو لینے کی، پڑھنے کی اور اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی زوجہ، ان بچوں کی امی، پیغام لے کر آئیں کہ آپ کے لیے میں نے لذیذ کھانا تیار کیا ہے اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں، انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں. امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے. وہاں مسکین اور سائل تھے، جو بھکاری تھے، انہیں لے کر گھر تشریف لائے. ہمسایہ خواتین بھی آپ کے بچوں کی امی کے پاس آ گئیں.
اور آپ کی بچوں کی امی سے کہنے لگی خدا کی قسم تمہارے گھر تو مساکین جمع ہو گئے، غریب لوگ تمہارے گھر جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو امام عالی مقام نے ان مسکینوں کو، ان غریبوں کو سارا کھانا کھلا دیا، اچھے اچھے کپڑے ان کو پہنائے، اور ان سب کو جو خوشبو آپ کے لیے تیار کی گئی تھی سب کو لگا دی۔ امام حسین مہمانوں کو تلاش کر کے لاتے تھے، اور ہمارے گھر مہمان آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، ہم پریشان ہو جائیں کہ یار یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا ٹپک پڑا، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا اندر کیا حال ہے، یہ تو زبان کہہ رہی ہے، دل میں ہلچل مچی ہوئی کہ یار یہ تو ایسے بے وقت آ جاتے ہیں یار، ایسے خام خائی نہ وہ کو وقت دیکھتے نہ کچھ دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ حالانکہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مہمان آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے، ہر بندہ اپنا رزق کھاتا ہے نا، میں آپ کا اور آپ میرا رزق تھوڑی کھائیں گے۔ اور جب یہ جاتا ہے گھر والوں کی بخشش کا باعث بنتا ہے۔ ہمارا جاتا کیا ہے؟ آتا ہی آتا ہے بھائی، تو مہمان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن ابو خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کا گزر مسکینوں کے پاس سے ہوا، وہ بچے کچے ٹکڑے کھا رہے تھے، آپ نے انہیں سلام فرمایا، مسکینوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ امام حسین قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے تھے۔ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 83، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، ترجمہ کنز ایمان، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ پھر آپ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ یعنی آیت پڑھنے کا مقصد آپ کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور میں تکبر نہیں کرتا، مجھے غریب لوگ دعوت دے رہے ہیں، میں ان کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں، اب تم میری دعوت قبول فرماؤ، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سوار کیا، سواریوں پر بٹھایا، اپنے گھر لا کر انہیں کھانا کھلایا، کپڑے عنایت فرمائے، اور ساتھ میں دراہیم بھی تقسیم فرمائے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا امام حسین کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہاں تک کہ جب یزیدیوں کا گھیرا تھا، بھوک پیاس خوف اور ڈر کا عالم تھا، ایسی حالت میں بھی آپ نے نہ نماز ترک فرمائی نہ تلاوت ترک فرمائی، بلکہ آپ کا سر پاک جسم اقدس سے جدا کر دیا گیا، پھر بھی آپ نے تلاوت ترک نہیں کی۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ چنانچہ امام حسین کی کرامات جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، پاکٹ سائز بھی ملتا ہے، بڑا بھی ملتا ہے، اس میں امیر اہل سنت نے امام حسین کی کرامت لکھی ہے۔ شواہد النبوہ کے حوالے سے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا، کوفے کی گلیوں میں گشت کرایا، اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا، اوپر والی منزل پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔
پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے سر پاک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنہاد کے محل میں داخل کیا تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ مقدس ہونٹ ہل رہے تھے، اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، اور کثرت تلاوت کرنے والا ویسے ہی بہت بڑا عبادت گزار ہوتا ہے. چھوٹا بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے نا تو باپ جیسے انداز اختیار کرتا ہے. گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں امام حسین سے کیسی محبت ہے، یہ کس قسم کی محبت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو کثرت تلاوت کی سعادت حاصل کریں اور ہم قرآن پاک کھول کر نہ دیکھیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر تن سے جدا ہے اور تلاوت جاری ہے. ہمارا سر تن کے ساتھ ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے. تو آئیے ذکر حسین کی برکتیں لیتے ہوئے نیت کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھا کریں گے. امیر اہل سنت نے اس کو مدنی انعامات میں بھی شامل فرمایا ہے. امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ پر نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر. چنانچہ سوانح کربلا میں صدر الفاضل لکھتے ہیں جبکہ یزیدیوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا، پانی بند کیا ہوا ہے اور دھمکیاں دے رہے ہیں، ایسے عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بدبختوں کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی. ایسے عالم میں بھی غور کیجیے. اب پورا آپ کی نیکی کی دعوت پر مشتمل جو بیان ہے اس کی پوری تفصیل ہے، آپ چاہیں تو اس کو سوانح کربلا صفحہ نمبر 137 سے پڑھ لیجئے گا. اور ہم اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی کوشش کے لیے ہم وہ کوشاں نہیں ہیں. جہاں جہاں ہماری نشست و برخاست ہوتی ہے ہم آتے جاتے ہیں، کیا نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم غور کریں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن
کے گھیرے میں، بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی اللہ تعالی کی عبادت کی، اور ہم ذرا سی مصروفیت ہوتی ہے تو بہانے، کتنے لوگ ہیں وہ بہانے بناتے ہیں اور نمازیں ترک کر دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیسی محبت ہے امام حسین سے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہا جاتا ہے کہ آپ نے سجدے کی حالت میں سر کو قربان کیا، اور ہم لو بہت عام حالات ہیں، آسانیاں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشمن کا گھیرا نہیں ہے، کوئی بھوک پیاس نہیں ہے، کوئی حالت جنگ نہیں ہے، آسانیاں ہیں. اب سفر میں نماز نہیں پڑھتے تو سفر اب کون سے مشکل رہ گئے، بہت آسان ہو گئے. سفر میں نماز معاف تھوڑی ہو جاتی ہے بھائی، وہ قصر کرنی ہوتی وہ الگ بات ہے، معافی تھوڑی. تو کاش امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ شہادت، سبحان اللہ، کہ آپ نے سجدے میں سر قربان کیا. اللہ، وہ کسی نے نقشہ کھینچا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. اللہ تعالی ہمیں پکا نمازی بنا دے. اور یاد رکھیے، نماز پڑھنا کمال نہیں، کمال تو ہے نماز کا قائم کرنا. چنانچہ پارہ 18 سورہ مؤمنون ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں نور العرفان میں یوں لکھا ہے، نماز کی حفاظت کی 3 صورتیں ہیں: ہمیشہ پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا. 3 صورتیں. کیا؟ ہمیشہ پڑھنا، دوسری صورت صحیح پڑھنا، نمبر 3 صحیح وقت پر پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، واجبات، سنن، مستحبات سے پڑھنا. مفتی صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھنی کمال نہیں بلکہ نماز قائم کرنی اور اس کی حفاظت کرنی کمال ہے. صوفیہ کے مشرب میں نماز کی حفاظت یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے بچے جن سے نیکی برباد ہو جاتی ہے. مال کمانا بھی اچھا، اس سے کما کر پھر اسے سنبھالنا بہت اچھا. اللہ توفیق دے کہ مرتے وقت تک نماز، روزہ، حج وغیرہ کو سنبھالیں، خیریت سے یہ متاع منزل مقصود پر پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا اعلیٰ مقام پایا کہ آپ نے شہید کا مقام لیا. یہ بھی کتنا بڑا ایک رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. آئیے میں آپ کو وہ شہید کی فضیلت کے بارے میں، جنت میں لے جانے والے اعمال سے شہید کی فضیلت عرض کرتا ہوں، اور پھر قرآن پاک کی آیت بھی انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور آپ کی شہادت بے مثل ہے، بے مثال ہے. آپ کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت، آپ کے شہزادوں کی شہادت، سبحان اللہ، اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے. تو جو شہید ہوتا ہے، سبحان اللہ، مسند احمد حدیث نمبر 2390، اس کے لیے فضائل کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شہداء جنت کے دروازے پر ایک نہر کے کنارے ایک سبز گنبد میں رہتے ہیں، اور صبح و شام شہداء کے لیے رزق بھیجا جاتا ہے۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 2522، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید اپنے گھر والوں میں سے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 27، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شہید کے لیے اللہ تعالی کے پاس 7 انعام ہیں۔ نمبر 1، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسے عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے۔ نمبر 4، اسے قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں رکھا جائے گا۔ 5، اس کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ نمبر 6، اس کا 72 حوروں سے نکاح کرایا جائے گا۔ نمبر 7، 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور امام حسین تو شہید نہیں، سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے امام ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں۔ جو شہید ہیں ان کی کتنی شان قرآن پاک میں کئی مقامات پر کئی آیت میں شہداء کی شان بیان کی گئی۔ اس میں سے پارہ 4 سورہ آل عمران سنی، ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ آگے ارشاد ہوتا ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور ان کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے تفسیر میں سے عرض کی 2 باتیں جو مزید ارشاد ہوتا ہے، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ فضل و کرامت، انعام و احسان، موت کے بعد حیات دی، اپنا مقرب کیا، جنت کا رزق، اس کی نعمت عطا فرمائی، اور ان منازل کے حاصل کرنے کے لیے توفیق شہادت دی۔ شہید اللہ تعالیٰ سے وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، کس بات پر کہ اللہ نے اسے شہادت کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کرامت عطا فرمائی، اللہ نے اس پر انعام کیا، اللہ نے اس پر احسان کیا، موت کے بعد کی زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا قرب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمائی، جنت کا رزق عطا فرمایا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائی۔ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ تو شہید کی کیا شان ہے، اور ہمارے آقا امام حسین تو سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار، امام۔ اللہ تبارک و تعالی امام پاک کے صدقے میں ہمیں
اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فضول کھیل کود لغویات سے بچائے، اور ہمیں ہر کام اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، اجتماعات میں شرکت کریں گے، مدنی چینل دیکھیں گے، درس میں بیٹھیں گے، فجر کے بعد حلقے ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ مدنی ذہن بنے گا، اللہ والوں کی محبت پیدا ہوگی، صحابہ کی محبت پیدا ہوگی، اہل بیت اطہار کی محبت پیدا ہوگی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پیدا ہوگی، انبیاء کی محبت پیدا ہوگی، تمام نبیوں کے سردار کی محبت پیدا ہوگی، اور جب ان کی محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ عز و جل ان کی اتباع کو دل چاہے گا، تو عبادت کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی، سجدوں کی طرف، تلاوت کی طرف، درود خوانی کی طرف، نیکی کی دعوت کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، سنتوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔